حامیم آکھا والضحا آکھا یا محبوب رب پروردگار آکھا حیران میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں اج دوڑے نال جناب یوسف علیہ السلام دے حوالہ نال گل کرنی ہے۔ اے ممکن نہیں ہے آپ دا تذکرہ کیتا جائے، آپ دا ذکر کیتا جائے تے حسن دی گل نہ کیتی جائے۔ اے تے وہی گل ہو گئی نا، آقا علیہ السلام دا بندہ ذکر کرے تے پھر لاجوابی دا ذکر نہ ہوئے، اے ممکن نہیں ہے۔ حضور دا بندہ ذکر کرے تے سخاوت دا ذکر وچ بندہ نہ کرے، اے ممکن ہی نہیں ہے۔ بندہ جناب ابو بکر صدیق دا ذکر کرے تے وچ صداقت دا ذکر نہ کرے، اے ممکن نہیں ہے۔ عمر بن خطاب دا ذکر کرے تے عدالت دا ذکر نہ کرے، جناب عثمان غنی دا ذکر کرے سخاوت اور حیا دا ذکر نہ کرے، جناب مولا علی دا ذکر کرے تے شجاعت دا ذکر نہ کرے، سیدہ پاک دا ذکر کرے تے پردے دا ذکر نہ کرے، امام حسن و حسین دا ذکر کرے تے صبر دا ذکر نہ کرے، بھائیو بندہ بے ایمان ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے انہاں دا ذکر جڑے ویلے بندہ کرے گا تے جیڑا بھائیا انہاں دا خاصہ ہے نا اس نو بیان کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام دا ذکر کیتا جائے گا نا بھائی، اوتھے جناب حسن دا ضرور ذکر کیتا جائے گا۔ کون جناب یوسف؟ او جناب یوسف علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے حسن رب کریم نے جناب یوسف نو عطا کیتا اور ادھا حسن رب کریم نے کائنات دے اندر بانٹیا۔ اے نے جناب یوسف علیہ السلام کون جناب یوسف؟ او جناب یوسف جنہاں بارے قرآن ملتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، بھائی جناب یوسف علیہ السلام کون جناب یوسف؟ او جناب یوسف ایک دیہڑے آپ نے خواب دیکھا، جو آپ نے خواب دیکھا اس نو رب کریم نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا اے میرے پیارے ابا جان، رات کو میں خواب دیکھا ہے جس کے اندر 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج لی ساجدین مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی سن اور انہوں پہلے ہی پتا سی، مزید یقین ہو گیا کہ میرا جڑا ایک پیارا بیٹا ہے نا یہ بھی نبی ہے، اس لیے آپ نے کیا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے پیارے بیٹے اپنا ایک خواب اپنے بھائیاں دے اگے بیان نہیں کرنا۔ کیڑی گل تو منع کیتا؟ اس لیے منع کیتا کیونکہ جڑے آپ دے بھائی سن نا وہ آپ کے حاصل سن۔ پتہ چل گیا جڑے ویلے کوئی بندہ کسے دا حاصل ہوئے تے اس نو اپنی شان مقام رتبہ جنہ چھپا سکتے ہو اونا چھپا لیا کرو۔ اے جناب یعقوب علیہ السلام دے کول تو سام گل سمجھ آ گئی، اور اس لیے کیونکہ بھائی اگلا بندہ تھوڑے دشمن پہلے تو ہے، وہ بندہ حسد کرتا ہے، وہ بندہ دشمنی لگا کے پہلے تو ہی بیٹھا ہوا ہے، جیڑے میرے تسی اس نو اپنی شان دسو گے، اپنا مقام دسو گے نا، اپنا رتبہ دسو گے بھائی، وہ در نقصان بھی اپڑا سکتا ہے۔ اس لیے جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے بیٹے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ عزیزان من اے سن جناب یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے کہتے آپ نے خواب کا بیان نہ کیتا کیونکہ آپ دے بھائی آپ دے بہت بڑے حاصل سن، وہ جڑے 10 بھائی سن نا انہوں نے مشورہ کیتا
چونکہ جناب یوسف اور بنیامین یہ سکے سن، باقی جڑے 10 بھائی سن آپ دے وہ سن ستیلے، اور انہوں نے اپنا ستیلا پن ظاہر بھی کیتا۔ انہوں نے کہا کہ ساڑھے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام یوسف نال بڑا پیار کرتے نے، ساڑھے نال ایڈا پیار نہیں کرتے، لہذا ان کرنے جناب یوسف نو اپنے والد گرامی جناب یعقوب تو جڑے ویلے دور کر دیاں گے نا، جڑے ویلے وہ گھر دسن گے ہی نہیں، کہ ساڑھے والد گرامی ساڑھے نال پھر پیار کریں گے۔ انہوں نے پلان بنا لیا، انہوں نے کہا چلو ایک دیاڑے جاواں گے اپنے والد کو اور جا کے کہاں گے کہ یوسف نو ساڑھے نال باہر کلو تاکہ یہ باہر جاوے، کوئی کھاوے پیوے، کوئی کھیلے کودے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ایک دیاڑے جناب یعقوب علیہ السلام کو لائے اور آپ کے کیا اے پیارے ابا جان، جناب یوسف نو ساڑھے نال باہر بھیجو، یہ کھیلے کودے کوئی چیز کھاوے، انہوں پتہ چلے باہر کی ہو رہا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹو، میں یوسف نو دوڑے نال باہر نہیں کر سکتا۔ جڑے ویلے آپ نے منع کر دیتا تے نال آپ نے یہ بھی کیا منع کر دیا ہویا کہ ممکن ہے کہ جڑے ویلے تسی لے جاؤ میرے پیارے یوسف نو تے آ کے مینوں یہ خبر دیو کہ میرے پیارے یوسف نو بیڑیا کھا گیا۔ آپ اللہ دے نبی سن نا، پتہ چلے جڑے اللہ دے نبی ہوندے انہاں دے کول علم غیب ہوندا ہے۔ آپ نے پہلا دس سڑا تسا کرنا اے وے، جڑے ویلے انہاں ضد کیتی کہ اساں لے کے ہی باہر جانا میں، تے جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف نو انہاں دے نال جان دی اجازت دے دیتی۔ جڑے ویلے لے کے چلے گیا نا جناب یوسف علیہ السلام نو جس ٹائم گھروں نکلے تو بڑے پیار نال محلے وچ بڑے پیار نال جڑے ویلے ویرانے چ گیا تے انہاں نے اپنا ستیلا پن، انہاں نے جڑے انہاں دے اندر دشمنی سی، عداوت سی، وہ انہاں نے ظاہر کر دیتی۔ عزیزان من جڑے ویلے ویرانے چ پہنچے تے انہاں بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام تے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا، آپ مارنا شروع کر دیتا۔ بالآخر آپ انہاں نے ایک کنویں دے اندر پھینک دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے ویلے انہاں کنویں دے اندر پھینکیا تے اللہ نے آپ بچانا سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے ویلے انہاں نے کنویں دے اندر پھینکیا آپ پانی دے اندر نہ گرے، کنویں دے اندر ایک جگہ سی جو کہ بالکل کنویں دے منہ دے قریب سے جناب یوسف علیہ السلام اوتھے جا کے گرے۔ تھوڑا وقت گزرن تو بعد بھائیوں نے کیا ذرا پتہ تک کریے جناب یوسف علیہ السلام زندہ بھی نے یا خال کی حقیقی نو جا ملے نے۔ انہوں نے آواز لگائی، جناب یوسف علیہ السلام نو لگتا ہے کہ میرے بھائیاں دا دل میرے لئے نرم ہو گیا۔ جڑے ویلے انہوں نے آواز لگائی جناب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے جواب دے دیتا۔ انہاں بھائیاں نے کیا یوسف تے زندہ ہے۔ ایک بھائی گیا، اس نے ایک پتھر پکڑیا اور مارن دی کوشش کرن لگیا۔ انہاں وچوں ایک بھائی سی جس دا نام یہودا سی، اس دا دل بڑا نرم سی۔ اس نے کہا یار تساں تے کیا ہے جناب یوسف نو والد تو دور کرنا ہے اور تسی دور کر چکے ہو، لہذا اے ظلم و ستم نہ کرو۔ جڑے ویلے یہودا نے گل کیتی اس نے اپنے بھائی دی گل نو سمجھیا اور جناب یوسف علیہ السلام نو اس نے نہ ماریا۔ یہ معاملہ ہوا، اللہ نے فرمایا اے پیارے یوسف تو پریشان نہ ہو۔ اللہ نے جناب یوسف ول وحی کیتی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے پیارے یوسف تو پریشان نہ ہو، تو گھبرانا، ان قریب اسی جڑا تینو مقام عطا کرنا ہے، جڑا رتبہ اسا تینو عطا کرنا ہے، تیرے بھائی اس سے بارے نہیں
نہیں جان دے جڑے ویلے انہاں نے تواڈے نال اے معاملہ کیتا وے تسی گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو انہاں بھراواں نو اسی تواڈے قدماں دے اندر سٹ دیاں گے انہاں بھائیاں نے جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام نو تکیا کہ آپ کنویں دے اندر زندہ ہیں تھوڑی دیر تو بعد اس کنویں تے ایک قافلہ آیا تے قافلے والے نے چند لوگوں نے بھیجا جاؤ یار وہ کنواں میں پانی نکال کے لاؤ اللہ فرماتا فارسلوا والدہم فعدلا دل وقال یا بشرا ھذا غلام جڑے ویلے وہ قافلے والے آئے نا چند ایک لوگ انہوں نے ڈول نو کنویں دے اندر پھینکیا پانی دے لئی جس ٹائم انہوں نے اس ڈول نو پھینکیا نا تے جناب یوسف علیہ السلام نے اس ڈول نو پکڑیا تے آپ باہر آ گئے جڑے ویلے آپ باہر آ گئے تو 10 بھائی دوڑ کے انہوں نے کول آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی یہ ساڈا غلام ہے جو کہ نسیا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک اس اندر یہ بڑی بھڑی عادت ہے کیا تسی اس کو خریدنا چاہو گے اللہ اکبر کبیر اللہ فرماتا باشرو بثمن بخس دراہم معدودہ وہ جڑے بھائی سن نا سے دشمنی آپ نال لگا کے بیٹھے سن بے فضولی انہوں نے اپنے بھائی یوسف نو کھوٹے درما دے اندر بیچ دیتا طریقے تبرید اندر ملتا ہے کہ انہوں نے 22 یا 20 دراہم دے متبادل جناب یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتا جڑے ویلے انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام نو بیچیا نا تے آپ دی قمیص انہاں اتار لئی سی اور وہ قمیص لے کے آئے جناب یعقوب علیہ السلام دے کول اور روندیاں ہویا آئے مکر کردیاں ہوندیاں آئے اور آ کے کہندے نے اے پیارے ابا جان تساں صحیح کیا سی بیٹی دا خطرہ ہے اور وہی کام ہویا وے جناب یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا جناب یعقوب علیہ السلام تے جانتے سن کہ جھوٹ بولتے پے نے آپ نے فرمایا وہ کیڈا سیانا بھیڑیا سی جڑا میرا پورا یوسف تے کھا گیا لیکن قمیص اس نے ذرا برابر بھی نہیں پھاڑی یعنی کہ جڑے ویلے کوئی بندہ بڑا سیانا بنتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتا ہے انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو مارن کا پلان تھا بڑا بنایا لیکن جڑے لوگ قمیص لے کے آئے انہوں کا راز کھل گیا جناب یعقوب پہلے جانتے سن کہ جھوٹ بول رہے ہیں جڑے ویلے آپ نے قمیص کی تھی آپ مزید جان گئے کہ اے جڑا جو کچھ بھی کہہ رہے نا سب کچھ جھوٹ کہہ رہے ہیں انہوں نے خود بھی میرے پیارے یوسف دے نال کچھ کیتا ہے جڑے ویلے انہوں جناب یوسف علیہ السلام نو بیچیا تے او جڑے قافلے والے لوگ سن چونکہ بھائیاں نے جنہ کے بیچیا سی نا وہ چند لوگ سن اور انہوں نے کہا کہ دوسرے قافلے والے تو اسا اس بچے نو چھپانا میں اگر اسا ظاہر کر دیتا تو ممکن ہے ساڈے کول حصہ منگن گے یعنی انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام نو چھپایا بالآخر او آپ نو مصر دے اندر لے اللہ اکبر کبیرہ اور مصر دی منڈی دے اندر اللہ دے نبی نو اللہ دے پیارے نو انہوں نے بیچ دیتا بھائی احسن جناب یوسف علیہ السلام آج سانے نکا جا کنڈا چپ جائے نا جیسے حال کو شروع کر دینا مر گیا ساڑھے نال کی ہو گیا کہ نال سے بھی کہنے ہیں دیکھو جی جڑے کافر نے نہ نماز دی ٹینشن نہ روزے دی نہ زکات دی نہ حج دی وہ کیڑے سکون وچ نے او اللہ دے بندیا جڑا ایمان والا بندہ ہوندا ہے اون دے تے اے آزمائشاں آندیاں نے انبیاء دی زندگی دا مطالعہ کر اس سے آج اللہ فرمایا نا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم مقتدی تو انبیاء دی زندگی دا مطالعہ کی کرنا ہے تو قرآن کنا کچھ سیکھنا علماء کو اور علماء کو برا بھلا کہنے تو بجائے تیرے کو کوئی فرصت ملے تو علماء کو لانے نا اللہ دے بندیو انجنا کیتا کرو قرآن نال وابستہ ہو اللہ دے پاک نبی دے فرمان نال وابستہ ہو اگر کامیابی چاہندے ہو جڑے ویلے انہاں نے مصر دی منڈی دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو بیچیا تے بیچیا بھی انہاں نے عزیز مصر دے آگے یعنی کہ زلیخا دے شور نے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدیا اس ویلے آپ دی جڑی عمر مبارک سی نا طریقے تبری دی حوالہ نال 17 سی او گھر لے کے آیا اور زلیخا نو آ کے کہندا ہے
اسی اس نو اپنا پرسنل غلام بنا لیں گے، دیکھ کیڈا سونا ہے، یا اسی اس نو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ ساڈے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اولاد ہوندی بھی کدوں؟ کیونکہ اس کے اندر مردانہ صلاحیت ہی کوئی نہیں سی۔ زلیخا نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ جڑا عزیز مصر سی نا، اس کی نیت یہ سی کہ بیٹا بناواں گے یا انہاں کول کوئی کم شم لے لیں گے، لیکن اس کی جڑی نیت سی نا وہ کچھ اور ہی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام دی عمر شریف 33 سال ہوئی نا، زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام اپنے نال لیا اور ادھر چلی گئی تے 7 کمرے سن۔ جویں کمرے چ داخل ہوئے اس تو تالا لگاوے تے دوسرے میں چلی جاوے، اس طرح اس نے 7 کمریاں نو تالا لگایا اور جناب یوسف علیہ السلام اپنے نال کمریاں دے اندر لے آئی۔ جڑے ویلے تالا لگا دیتا نا، جناب یوسف علیہ السلام آپ دے نال کیوں گئے؟ کیونکہ آپ دی نیت صاف سی، کیونکہ اللہ دا جڑا نبی ہوندا نا معصوم عن الخطا ہوندا ہے، اس دے دل دے اندر گناہ نو اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہی نہیں ہے، یعنی گناہ کی طاقت ہی نبی دے دل وچ نہیں ہوندی۔ اس کے جناب یوسف علیہ السلام نے سے پتا کہ دی نیت اس ویلے کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے آپ نو اپنے ملعام دی دعوت دیتی اور کیا کہ اتھے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا رب شاہ رب تو زیادہ نیڑے وے، اور جڑے کام دی تو میرے دعوت دے رہی ہیں، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس واقعے کو بڑی تفصیل دے نال اپنے قرآن کے اندر ذکر کیتا، کیوں؟ تاکہ جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت تے عمل کیتا جائے۔ آپ نے فرمایا جڑے کام دی تو مینوں دعوت دے رہی ہے نا، اس کام نو کرن نال شیطان راضی ہوندا ہے۔ جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے نا، اللہ دے پیارے ہوندے نے نا، وہ شیطان خوش کرنے والا کام نہیں کردے، وہ کام کردے نے جس دے نال رحمان خوش ہوندا ہے۔ آپ نے ان دی دعوت نو ٹھکرایا اور اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی۔ عزیزان ایمان، جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی، یا اللہ میں اس آزمائش تو اس فتنے تو میں محفوظ فرما۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے یوسف، دوڑنا تیرا کام میں، ان سارے دروازیاں نو کھولنا اے میرا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑے تے اللہ دے حکم نال سارے دروازے کھل گئے۔ بھائی ایتھے ایک اور گل واضح ہو گئی کہ بندے نو لگدا ہوے بندہ جڑے کام دی کوشش کرے۔ جڑے لوگ کہندے نا اللہ فرماندا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق میں دینا ہے، اور لوگ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاندے نے، کمریاں تے بیٹھ جاندے نے کہ اللہ جو ناک دیتا ہے میں رزق دیاں گا تے اللہ پھر دے بھی گئی نا۔ بھائی اللہ فرماندا ہے وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، دیواں گا تاں جڑے ویلے تو محنت کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جناب یوسف علیہ السلام دے واقعے تو سانو اس سبق ملنا ہے، اگر رب چاہندا تو جناب یوسف نو ایویں کسی اور کمرے وچ پہنچا دیندا یا محل تو باہر پہنچا دیندا، رب قادر جو آیا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اے پیارے یوسف محنت کر، دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا ساڈا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دروازیاں کو کھولیا بھی۔ عزیز ارمان، اس واقعے تو سانو سبق مل گیا، درس مل گیا، تعلیم مل گئی۔ سب کچھ کرنا رب ہی ہوتا ہے، عطا رب ہی کرتا ہے، لیکن بھائی اس کام کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام ہم دوڑ رہے سن اور زلیخا آپ دے پیچھے پیچھے دوڑ رہے سی۔ جڑے ویلے آپ دے پیچھے دوڑ رہی سی نا، تو اس نے ایک دفعہ آپ نو پکڑن دی کوشش کی، اس نے آپ دی قمیص نو پیچھو جڑے ویلے پکڑیا نا، آپ نے زور لگایا، اس نے بھی زور لگایا، تو قمیص پیچھو پھٹ گئی۔ جڑے ویلے قمیص پشت والی سائڈ تو پھٹ گئی نا، تو جناب یوسف علیہ السلام جڑے ویلے کمریاں تو باہر نکلے، اگے عزیز مصر نو پایا۔ زلیخا نے تکیا، اگے تو میرا شور کھڑیا ہوا ہے، تو جڑی وہ زلیخا سی نا وہ بدل گئی،
اس نے الٹا جناب یوسف علیہ السلام تے الزام لگا دیتا. آپ نے کہا قال معاذ اللہ، میں رب کریم دی پناہ چاہنا وا. عزیز مصر بھی جانتا سی کہ جناب یوسف علیہ السلام کدی بھی امانت دے اندر خیانت نہیں کر سکتے. یوسف علیہ السلام کدی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے. جانتا عزیز مصر بھی سی. جڑے ویلے زلیخا نے یہ کیا تے جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، یا اللہ جی میں اگے من بچائی، یا اللہ پھر بچا. اللہ نے فرمایا اے پیارے یوسف وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو لوگ ساڈے تے بھروسہ رکھتے نا، یقین رکھتے نے نا، ساڈی مدد ضرور انہاں لوگاں نوں پہنچدی ہے. اے پیارے یوسف تو پریشان نہ ہو. فرمایا اے پیارے یوسف انہاں نوں کہہ کہ جو تسی میرے بارے کہہ رہے ہو نا، قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ منگنا وا، میرے اندر اینج دا کوئی عیب نہیں ہے. اے پیارے یوسف اے من جان تے ٹھیک، نہ منن تے تو پریشان نہیں ہونا. انہاں نوں کہنا ہے کہ اگر تسی نہیں نہ منتے تے میرے کول گواہ ہے جو میرے حق وچ گواہی دے گا. جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ گواہ تے کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اے پیارے یوسف تو پریشان نہ ہو، اے جڑا بچہ پنگوڑے وچ نا اندے وال اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے حق وچ گواہی دلوانا یہ ساڈا کام ہے. جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ دا یہ پیغام سنیا، اللہ دا یہ حکم سنیا، تے آپ نے عزیز مصر نو کیا کہ جو اے زلیخا کہہ رہی ہے اس سراسر الزام لگا رہی ہے، میرے اندر انج دی کوئی گل نہیں ہے، میرے اندر انج دا کوئی عیب نہیں ہے، میری نیت خراب نہیں ہے، بلکہ زلیخا جو میرے بارے کہہ رہی ہے اصل دے اندر ان دے اپنے ارادے ٹھیک نہیں سن. جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تے زلیخا تب کھلوتی. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تینوں کہاں، لہذا تو غلام ہے تو تو ہی میں کیا، میں تینوں نہیں کیا. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تسی نہیں نہ منتے تو چلو پھر میرے کو گواہ جو میرے حق وچ گواہی دے گا، پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے تے سچا کون ہے. زلیخا نے کیا کہ تے میرے تو یوسف تو علاوہ کوئی بھی نہیں سی، تو گواہی کون دے گا. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں، میرے حق وچ گواہی دنیا دی ہر چیز دے سکتی ہے. عزیز مصر نے کہا اچھا اگر تو سچا ہے تو چل پھر اپنی حق کے جڑی تیرے کو چیز ہے یا جو تیرے کو گواہ ہے اس نو کیا گواہی دے. جناب یوسف علیہ السلام نے بچے والے اشارہ کیتا. جڑے ویلے اشارہ کیتا تو انہوں نے بطور استہزاء اور مسکرائے کہ بچہ کیویں گواہی دے سکتا ہے، یہ بچہ تو اپنے لیے کھانا طلب نہیں کر سکتا کہ یوسف کے حق وچ گواہی کیویں دے گا. انہوں نے نہیں پتا ہے کہ جڑا رب پوری کائنات نو تخلیق کر سکتا ہے، جڑا رب ایک پہاڑ وچ زندہ اونٹنی نو نکال سکتا ہے، اور رب اس بچے نو بلا بھی سکتا ہے. کتاباں ملتا ہے کہ 4 بچے ایسے گزرے نے جنہاں نے بچپن دے اندر ہی یعنی کہ چند دنوں دے سامنے انہوں نے گفتگو کی تھی. 4 بچے گزرے نے. پہلا جس نے جناب یوسف علیہ السلام کے حق وچ گواہی دی تھی، اور دوسرا آیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا. جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے. جڑے ویلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تے بی بی مریم سلام اللہ علیہا بڑی پریشان سن کہ ہن کی بنسی، میں لوگاں نو کی کہاں گی. اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. تو پریشان نہ ہو، تو کھا پی اکھاں ٹھنڈیاں کر. جڑے ویلے تو اپنی علاقہ دے اندر گئی، لوگاں نے کوئی سوال کیتا، لوگاں نے طنز کیتا، تو جواب نہ دینی. اس بچے وال اشارہ کریے خود جواب دے گا کہ میں کون ہاں.
جڑے ویلے بی بی مریم سلام اللہ علیہ اپنے گھر گئیاں اپنے علاقہ وال گئیاں تے لوگاں نے آپ دے حوالے نال بڑیاں گندیاں گلاں کیتیاں انہاں نے کیا کہ تیرا تعلق اس گھرانے نال ہے جس گھرانے وچ اللہ دے نبی آئے نے تے تو کی کام کر کے آ گئی ہے۔ جڑے ویلے بی بی مریم سلام اللہ علیہ تو انہاں نے ایک الزام لگائے بہتان لگائے انہاں نے اے گلاں کیتیاں تے بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے کہا میں تانوں جواب نہیں دینا اے بچہ ہی تانوں جواب دے گا۔ ہائے ہائے جڑے بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیتا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او دنیا والو میری والدہ دے بارے گل نہ کریا جے میرے بارے پوچھ دے ہو میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ نے من کتاب عطا کیتی ہے وجعلنی نبیا اللہ نے میں نبی بنا کے گلیا ہے۔ جڑے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا تو سارے لوگ لاجواب ہو گئے۔ عزیز رحمان بہرحال میں گل کر رہا سی جناب یوسف علیہ السلام دے حوالہ نال جڑے ویلے آپ نے اس بچے وال اشارہ کیتا ناظرین رحمان جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام نے اس بچے والے اشارہ کیتا اللہ اکبر کبیرہ اس بچے نے بول کے کیا اے عزیز مصر اگر تے قمیص اگلی سائڈ تو پھٹی ہوئی ہے پھر زلیخا سچی اگر قمیص پچھلی سائڈ تو پھٹی ہوئی ہے پھر جناب یوسف سچے اور جو کچھ زلیخا کہہ رہی ہے سارا کچھ پھر غلط کہہ رہی ہے۔ جڑے میرے عزیز مصر نے قمیص نو تکیا تے قمیص واقعی پچھلی سائڈ تو پھٹی ہوئی سی اور عزیز مصر نے کہا ان کیدکن عظیم بے شک عورتاں دا جڑا مکر ہے نا بڑا وڈا ہے۔ گل واضح ہو گئی کہ جناب یوسف علیہ السلام سچے نے زلیخا جڑی ہے نا وہ جھوٹی ہے۔ اے سن جناب یوسف علیہ السلام آپ دے اس واقعے تو کثیر اسباق ملدے نے لیکن چند ایک بڑے سامنے میں بیان کرنا چاہنا۔ پہلا سبق سانو یہ ملدا ہے جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام جیسا معاملہ بنے کوئی اپنے ول آن دی دعوت دے تے اس ویلے جناب یوسف علیہ السلام دی طرح قال معاذ اللہ۔ اور دوسرا اے سن ملیا کہ عورتاں دا جڑا مکر ہوندا ہے نا بڑا وڈا ہوندا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ ہمیشہ عورتاں دے فتنے تو رب کریم تو پناہ مانگیا کرو۔ اور تیسرا ہے کہ جڑے ویلے جس گھر دے اندر بندے دا آن جان ہوئے اس بندے دی عزت نو اپنی عزت سمجھی جائے۔ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر دی عزت نو اپنی عزت سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ اس لیے تا پیار والے لوگ کہتے ہیں جس گھر آنا جانا ہوئے تے رکھیے پاک نگاہ سر جھکا کے آئے جائے تے سمجھیے پہنا ماں۔ جڑے ویلے یہ واقعہ پیش آیا اور پتہ چل گیا جناب یوسف علیہ السلام سچے میں زلیخا جھوٹی ہے یہ واقعہ نکلدا نکلدا عورتاں تک پڑ گیا۔ محل دے اندر جو عورتاں سن انہاں تک یا باہر دیاں عورتاں تک جڑے ویلے ایک گل اپڑی نا انہاں نے زلیخا نو ملامت کرنا شروع کر دیتا۔ وہ پنجابی چ کہندے نا گل کہندی تو میرے منہ کڈ تے میں تینوں پنڈوں کڈاں گی۔ وہ حساب بنیا جڑے ویلے عورتوں نو پتہ چلیا نا زلیخا دے اس پورے کبھی عمل دا انہاں نے زلیخا نو ملامت کرنا شروع کیتا تے زلیخا مسکرائی۔ اس نے کیا دوڑا ملامت کرنا بنتا ہے کیونکہ تسا جناب یوسف نو تکیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کیتا جنیاں عورتاں گلاں کردیاں سن انہاں ساریاں عورتوں کو اپنے محل بنایا محل دے اندر بلا کے تے ایک کتار دے اندر بٹھا کے تے انہاں دے ہاتھ دے اندر پھل نو پکڑایا اور پکڑا کے کیا اگر تسا
اس پھل نو کٹ لیا۔ اس ویلے جس طرح میں جناب یوسف نو ایتو گزاراں گی، تساں نے پھل نو کٹیا، تواڈے ہاتھ صحیح سلامت رہ گئے، تے پھر میں کہاں گی کہ میں جھوٹھی۔ اگر میں جناب یوسف نو جڑے ویلے گزاریا تانوں اس ویلے میں کہنا پھل کٹو، پھل دے نال تساں اگر اپنے ہاتھ بھی نہ کٹے ہو تسی کٹو گیاں۔ اگر تساں اے معاملہ کیتا تے پھر اقرار کردیاں ہو تسی جھوٹیاں اور تساں میرا ساتھ دینا میں۔ عورتاں نے کیا سا کبھی مرد نہیں ویکھیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب یوسف نو ویکھ کے اسی اپنا ہاتھ کٹ لئیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جڑے ویلے گل بات ہو گئی انہاں عورتاں دے ہاتھ وچ پھل پکڑا دیتا گیا۔ تاریخ تبری دے حوالے نال ملدا ہے کہ وہ پھل سی سنترے، واللہ عالم، لیکن وہ پھل اور چھری انہاں عورتاں نو دے دتی گئی۔ جڑے ویلے دے دتی گئی نا تے جناب یوسف علیہ السلام نو حکم دیتا گیا کہ تسی گزرو۔ انہاں نے پھل کٹنا سی تے جناب یوسف علیہ السلام نو این کر کے گزارنا سی۔ جڑے پھر انہوں نے پھل کٹنا شروع کیتا، جناب یوسف علیہ السلام نو گزاریا گیا۔ جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام نو گزاریا گیا، آپ دا حسن ویکھ کے وہ جڑی عورتاں سن انہاں نو پتہ ہی نہ چلیا کیڑے ویلے پھل کٹ گیا، کیڑے ویلے انہاں نے اپنا ہاتھ کٹ دیتا، کیڑے ویلے خون نکلیا، انہاں نو ذرہ برابر بھی پتہ نہ چلیا۔ عزیزان من جڑے ویلے انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے، انہاں نے زلیخا نو جو کچھ کیا اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماندا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا شَهِدَ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ انہاں عورتاں نے کیا اے زلیخا تو تے کیا سی کہ یوسف کوئی انسان ہے، اے انسان نہیں، اے تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے۔ اے سن جناب یوسف علیہ السلام جنہاں نو تک کہ مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے، انہاں نو پتہ نہ چلیا بھائی تیرے تے میرے لجپال نبی او نے جنہاں نو ویکھ کے عورتاں نے اپنے ہاتھ نہیں کٹے، بلکہ عرب والے نے آقا علیہ السلام دا مرید ہو کے ہاتھ نہیں کٹوائے، بلکہ انہاں نے اپنی گردناں کٹوا دتیاں نے، اور گردناں کٹوا کے انہاں نے کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ بھیا جناب یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جتنی دیر تک حضور نو نیسی نہ تکیا تے آپ کہندے سن میں سب تو سونا ہاں۔ جڑے میرے آقا علیہ السلام نو تکیا تے کیا میں ہن سب تو سونا نہیں، میرے تو بھی کوئی سونا ہے رے۔ اے نہیں بھائیا تیرے تے میرے لجپال نبی۔ کسی نے پیر مہر شاہ صاحب کو پوچھیا آقا علیہ السلام دے ہونٹاں دے متعلق، آقا علیہ السلام کی اکھاں دے متعلق، تے پیر مہر شاہ صاحب فرماندے نے الطیف سرا من طلعتی والشمس بدا من وفرتی فسکت ہنا من نظرتی، نانا دیاں فوجاں چڑیاں دو ابرو قوس مساز سن، جب نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخ اکھاں کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آنے کے جاننے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بنیا، اے صورت ہے بے صورت تھی، رب دسے اس مورت تھی۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، اس ساکھیاں کتھے جا لڑیاں۔
اینے دوارے تیرے لجبال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو پوچھا آقا علیہ السلام ذرا شانت بیان کرو، آپ نے کیا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب غین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ علم کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سریم تیرے جلال کی نمود فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا وہ جستجو عشق حضور و اس طرح احسن دوڑے تمہیں لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہ دی شان جنہ دی حسن دے متعلق عاشق بیان کر گئے ڈاکٹر علامہ اقبال کے اندر کہ دنیا دی اگر کسی بھی شے نو وجود ملیا ہے نا آقا علیہ السلام دی وجہ نال ملیا ہے۔ بھائی جناب یوسف علیہ السلام دا تذکرہ ہوئے تے آپ دے حسن دا تذکرہ نہ ہوئے تے ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب یوسف دا ذکر ہوئے تے لجپال نبی دا ذکر نہ ہوئے تے بھی بھائیا ممکن نہیں ہے جنی دیر تک لجپال نبی دا ذکر عاشق نہ سننا انہاں دا بھائیا سینہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر سارے نبی سونے لیکن اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام لقب عطا کیتا صفی اللہ، جناب نوح لقب عطا کیتا نجی اللہ، جناب موسیٰ لقب عطا کیتا کریم اللہ، جناب ابراہیم لقب عطا کیتا خلیل اللہ، جناب عیسیٰ لقب عطا کیتا روح اللہ، جناب اسماعیل لقب عطا کیتا ذبیح اللہ۔ ان میں جو کہہ رہے ہیں آج کو اپنے سینیاں نو تھام کے بویا گے آقا علیہ السلام نو رب کریم نے لقب عطا کیتا حبیب اللہ۔ بھائیے سارے لقب اللہ جس نبی نو اللہ نے لقب عطا کیتا سارے نبیاں دے لقب اللہ اور نبی بھی اللہ میرے اللہ بول کے فرماتے سب سے اللہ وہ اللہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہ ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہوا لا ہمارا نبی۔ اینے دوڑے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہاں نو رب کریم نے بھائی بڑا مقام بڑی شان بڑا رتبہ عطا کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے حبیب نو نہ بنانا ہوندا تے اپنا رب ہونا ظاہر نہ کردا۔ بھائی آقا علیہ السلام دی شان دا اندازہ تسی اس گل تو لگا لو اللہ نے باقی جنیاں کتاباں نازل کیتیاں ساریاں یک بارگی دے نال اپنے انبیاء نو دے دتیاں۔ جڑے ویلے آقا علیہ السلام دی باری آئی کہ اللہ نے یک بارگی دے نال قرآن آقا علیہ السلام تے نازل نہیں کیتا بلکہ جڑی چیز دی لوڑ پیندی سی جس ٹائم جہاں مسئلہ پیش آتا سی اللہ فرماندا سی اے جبرائیل جا میرے حبیب کل میرا پیغام لے کے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ جنہیں کہ تسی جان دے ہو کہ آقا علیہ السلام تے کچھ دنہ دے جڑے ویلے وحی دا سلسلہ منقطع ہو گیا نا تے پیڑیاں لوگاں نے پیڑی سوچ والے لوگاں نے آقا علیہ السلام دے حوالہ دے نال بڑیاں پیڑیاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ جڑے ویلے انہاں نے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں انہاں نے آقا علیہ السلام کو تکیا کہ تیرا رب تینوں چھڑ گیا ہے، آج بھی وقت ہے سارے دین تے آ جا۔ آقا علیہ السلام کو صرف نہ کیا بلکہ لجپال نبی دے جڑے غلام سن انہاں نے تانے دینے انہاں نے شروع کیتے۔ عزیزان من او جناب ابو بکر عمر کو لائے اور آ کے تانے دینے شروع کیتے۔ انہوں نے کیا اے ابو بکر عمر جس نبی نو تسی من دیو جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دیو اور دوڑا نبی جس خدا نو مندا وے نعوذ باللہ من ذالک اس خدا نے
نے تواڈے نبی نو چھوڑ دتا وے، ہن بھی وقت ہے ساڈے دین ول آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے انہاں نے تانے دتے تے میرا وجدان کہندا وے انہاں نے انج جواب دتا ہوئے گا، او جندے لوکی مینوں تانے دندے، او جندے لوکی مینوں تانے دندے، او شالا رما انہاں جوگی۔ احسان جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جڑے ویلے لوگاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے دین تو باز نہ آئے، اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبرائیل نو حکم دیتا، اے جبرائیل۔ جبرائیل نے عرض کی تھی، حکم ہوئے رب جلیل، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ذرا جانا اے میرا پیغام میرے حبیب کے کول لے کے جانا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام دے کول آئے، آ کے سلام کیتا، کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی طرف پیغام آیا ہے۔ پیغام کی سی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرما رہے ما ودعک ربک وما قلا، اے محمد سونے اسنا دوانو چھڑیا وے تنا دوانو چھڑاں گے، اور رہ کے دوڑا مقام دوڑا رتبہ وللآخرت خیر لک من الاولا، پہلے نالو جڑا آن والا دوڑا وقت ہے نا، اللہ کریم نے مزید شانہ والا برکتہ والا رتبہ والا بنا دیتا ہے۔ پہلا برکت بھی دوڑا شانہ والا، اس سے پہلا جڑا وقت سی نا دوڑا وہ بھی شانہ والا ہے، لیکن جڑا آن والا وقت ہے نا وہ مزید شانہ والا رتبہ والا ہے۔ اس گال تسی این سمجھو کی ٹائم ہو گیا ہے 1:38 اللہ فرما رہا ہے اے محمد سونے 1:38 تے دوڑا مقام ایتھے، 1:39 تے ایتھے، 40 تے ایتھے، 41 تے ایتھے، 42 تے ایتھے، 43 تے ایتھے۔ اے محمد سونے جویں جویں وقت وددا جائے گا اسی دوڑے مقام رتبے شان دے اندر مزید اضافے فرماندے جاواں گے۔ من جڑے ویلے میرے امام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو پڑھیا تے آپ فرماندے نے تیرے توسط اے بے تنہائی سے ہے بری حیران میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے سر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے حیراؤ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے حیراؤ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے کوئی مثل نہیں ڈھول نہ دے چپ کر میرے علی جا نہیں بول نہ دے حیران میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے یاسین آکھاں حامیم آکھاں
والضحا آکھا یا محبوب رب پروردگار آکھا حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں عزیزان من احسان دوالے تے میرے اللہ پال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہ میں گل کر رہا سی جناب یوسف علیہ السلام دے حوالہ دے نال جناب یوسف علیہ السلام رب کریم نے بڑی شان عطا کی تھی بڑا مقام عطا کیتا انشاءاللہ عز و جل اگر وقت ملیا اگر رب نے چاہیا تو انشاءاللہ عز و جل اس تو اگے جناب یوسف علیہ السلام دا تذکرہ ضرور دوارے سامنے کیتا جائے گا جناب یوسف علیہ السلام دا ذکر خیر ضرور کیتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر ملتجیاں کہ رب کریم سان جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین